میں لاہور میں ایک دارالامان کی نگران تھی۔ ایک دن میری ملاقات ایک ایسی مصیبت کی ماری لڑکی سے ہوئی کہ اس میں کچھ خاص بات تھی۔ وہ خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی تھی، مگر جب اس کو وہاں لایا گیا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے رونے کی وجہ جاننا چاہی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اسے اس کے بستر پر جا کر بٹھا دیا اور وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو۔ وہ کہنے لگی مجھے زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں ہے، اور کہنے لگی کہ میں ایک ایسی جگہ پہ رہنا چاہتی ہوں جہاں زیادہ عورتیں نہ ہو، ورنہ ان کی باتوں کی وجہ سے میں سو نہیں سکوں گی۔ میں نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہ کمرہ خالی ہے، مگر وہاں کوئی پلنگ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں فرش پر بستر لگا لوں گی، مجھے اچھا لگتا ہے فرش پہ سونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے پوچھا کتنی پڑھی ہو؟ اس نے کہا بس میٹرک پاس ہوں۔ میں نے اسے چائے اور پھر کھانا بھجوا دیا، وہ کھا کے سو گئی۔ میری ڈیوٹی شام کی تھی۔ اگلے دن جب میں دفتر گئی تو وہ میری منتظر تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ بہت پرسکون تھی۔ وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ شازیہ کیسی ہو؟ اس نے کہا میں آج بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنے سامنے والی کرسی پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی ہی تہذیب سے وہاں بیٹھ گئی اور اس کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ شازیہ، اللہ پاک ہر انسان کو اس کا نصیب سنوارنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔ کل تم بہت رو رہی تھی، کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میڈم، مدد کرنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے اور سبھی سبز باغ دکھاتے ہیں، مگر مدد کوئی نہیں کرتا۔ مگر میرے یقین دلانے پر اس نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میں 6 سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ وہ بہت شفیق تھے، مجھے ان کی ایک ایک بات اب تک یاد ہے۔ میرا ایک ہی بھائی، ہم پر وہ بہت ہی برے دن تھے۔ امی مشقت کر کے ہمیں پال رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ہم بڑے ہو کر کچھ بن جائیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو ہماری مدد کرتا۔ امی نے بہت محنت مزدوری کی، بھائی پر امی کو اور مجھے امید تھی کہ وہ ہمارا سہارا بنے گا، مگر 9ویں میں اس نے بھی پڑھائی چھوڑ دی۔ اس کی دوستی محلے کے ایک آوارہ لڑکے سے ہو گئی تھی۔ وہ عمر میں بھائی سے 10 سال بڑا تھا۔ میرے بھائی نے پڑھائی چھوڑ کر ہم دونوں کو بہت دکھ اور بھی جوش سے پڑھنا شروع کیا کہ جانتی تھی اب اپنی امی کی امید میں ہی ہوں۔ میں نے بھی سوچا پڑھ لکھ کر کوئی اچھی جاب مل جائے گی تو پہلے امی کا علاج کرواؤں گی۔ بھائی سارا دن باہر آوارہ لڑکوں میں پھرتا رہتا تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کر لیا اور اب کالج میں داخلہ لینے کا سوچا کہ FA کر لوں گی تو اچھی جگہ جاب مل جائے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لیا، اپنی پرنسپل کو اپنے گھر کے حالات بتائے تو انہوں نے میری فیس معاف کر دی اور کہا کہ اگر تمہاری امی کالج کینٹین کے لیے کباب بنا دیں تو میں کینٹین میں لگوا دوں گی۔ امی نے حامی بھر لی اور اس سے ہمیں اچھی خاصی آمدنی آنے لگی کہ 2 وقت کی روٹی ہم ماں بیٹی کو مل جاتی تھی۔ میں بھی شام کو گھر آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ میرے بھائی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم دونوں کیسے گزارا کر رہی ہیں۔ اب وہ کئی ہفتے گھر سے باہر رہتا تھا اور جب گھر آتا تو اگر کھانا بنا ہوتا تو کھا لیتا، ورنہ سو جاتا۔ شام کو اٹھتا، نہا دھو کے پھر چلا جاتا، پھر کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دن وہ گھر آیا اور آ کر سو گیا، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں تو پولیس تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر گھس آئے اور بھائی کو پکڑ کر لے گئے۔ ہم دونوں اتنا گھبرا گئی کہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کیوں اس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، اس نے کیا کیا ہے۔ 1 ہفتے تک جب بھائی گھر نہیں آیا تو امی پڑوس کے گھر میں گئی اور ان کی منت کی کہ وہ جا کر پتہ کریں کہ میرے بیٹے کو کیوں پکڑا ہے۔ امی کے پاس سونے کی 2 چوڑیاں تھی جو انہوں نے کسی برے وقت کے لیے رکھی تھی۔ اس سے برا وقت اور کیا ہو سکتا تھا۔ 2 چوڑیاں ساجد بھائی کو دی اور کہا کہ بھائی، میری کل جمع پونجی بس یہی ہے۔ وہ گئے تو پتہ چلا کہ بھائی جن لوگوں میں بیٹھتے تھے وہ لوگ اچھے نہیں تھے، غلط کاموں میں ملوث تھے۔ ساجد بھائی ایک اچھے انسان تھے، انہوں نے امی کی مدد فی سبیل اللہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک اچھا وکیل کر کے بھائی کی ضمانت کروا دی۔ میرا بھائی اب اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ امی اور مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے بھٹک گیا تھا۔ اب اس نے ایک اچھا انسان بننے کا وعدہ کیا۔
ہم بھائی کو ان لوگوں کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکالتے تھے۔ سودا سلف پہلے بھی ہم ہی لے کر آتے تھے۔ ایک دن گھر میں مہمان آئے تو امی نے بھائی سے کہا کہ سامنے والی بیکری سے کچھ سامان لے آؤ۔ ہماری بدقسمتی کا تھا کہ وہ لوگ اس کے انتظار میں تھے یا انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا کہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مہمان بھی انتظار کر کے چلے گئے۔ میں نے باہر گلی میں لوگوں کا شور سنا تو میرا دل بھی ڈر گیا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے ڈرتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو کسی نے کہا کہ گلی کے کونے پر تمہارا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ امی اور میں بھاگتے ہوئے گئے تو وہ زخمی حالت میں پڑا تھا، کوئی اس کو اٹھا کر ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا۔ ہم نے پولیس کو اور ایمبولینس کو فون کیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ چلا کہ زخمی ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر زندہ رہا، مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور ایک ہفتے کے بعد ہی وہ بھی اس کے پاس چلی گئی۔ ایک ماہ تک محلے کی عورتیں میرے ساتھ باری باری رہتی رہیں، مگر کوئی کب تک سنبھالتا مجھے۔ کالج کے دنوں میں ایک لڑکا تھا جو مجھے پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، مگر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اس کو فون کر کے ساری بات بتائی تو اس نے یہ کہہ کر شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا کہ جس کے بھائی کا تعلق کسی گروہ سے رہا ہو اور وہ اس گروہ کے ہاتھوں قتل بھی ہوا ہو۔ میرے اوپر یہ پہاڑ کیا کم تھا کہ میں اس بھری دنیا میں اپنے خاندان کو کھو بیٹھی تھی کہ میرے سپنوں کے شہزادے نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک ماموں نے کہا کہ دارالامان میں چلی جاؤ، وہاں تمہیں چھت ملے گی۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوئی تھی، مگر مجھے یہاں آپ جیسی مہربان اور ہمدرد دوست مل گئی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے اس سے اور بھی ہمدردی ہونے لگی۔ شازیہ سچ کہتی تھی، مدد کرنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے اور سبھی سبز باغ دکھاتے ہیں، مگر مدد کوئی نہیں کرتا۔